السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ہماری آج کی سٹوری کا ٹائٹل ہے ذوالجناح، یعنی امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا۔ ویسے تو اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں جانوروں کی فرما برداری کی بہت سی کہانیاں ہیں، جن میں شیر اور ہرن سے لے کر اونٹ اور گھوڑے تک سب کی کہانیاں شامل ہیں، لیکن جیسی کہانی ذوالجناح کی ہے ویسی کہانی اور کسی کی نہیں۔ ذوالجناح کا نام مرتجز یا جواد بتایا گیا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اسے ذوالجناح کیوں کہتے ہیں؟ ذوالجناح کے معنی ہے پروں والا۔ اس نام کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اسے بہت سارے تیر لگے تھے، اتنے تیر تھے کہ دور سے دیکھنے پر لگتا تھا جیسے اس کے جسم سے پر نکلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اس نام کی ایک اور وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ بہت تیز رفتار تھا، اتنا تیز کہ جیسے اس کے پر ہوں اور یہ ان پروں سے اڑ رہا ہو۔ جس طرح سے اہل بیت علیہ السلام پیاسے تھے، اسی طرح سے ذوالجناح بھی بہت پیاسا تھا۔ جب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام جیسے 6 ماہ کے شیرخوار کے لیے پانی موجود نہیں تھا تو گھوڑوں کو کہاں پانی میسر آنا تھا۔ لیکن اس تمام تر پیاس اور گرمی کی شدت کے باوجود یہ امام حسین علیہ السلام کے لیے خدمات انجام دیتا رہا، جنگ میں، حملوں میں اور لاشوں کے لانے میں شامل رہا اور بھاگ دوڑ کرتا رہا۔ کئی دنوں کی پیاس اور تھکن کے باوجود ایک وقت ایسا آیا کہ امام حسین علیہ السلام جنگ کرتے ہوئے فرات تک پہنچے اور اسے فرات میں اتارا، تو اس نے اپنا منہ بند کر لیا اور گردن اونچی کر لی، گویا کہ امام علیہ السلام سے کہہ رہا ہو کہ مولا، جب آپ کئی دن سے پیاسے ہیں تو میں بھی پانی نہیں پی سکتا۔ امام حسین علیہ السلام جب کربلا کی زمین پر گرائے گئے تو ذوالجناح آپ کا طواف کرنے لگا۔ اس طرح سے وہ آپ کا بچاؤ کر رہا تھا اور بار بار ہنہنا رہا تھا، یعنی اپنی آوازیں نکال رہا تھا۔ یزید کے لشکر کا کمانڈر یعنی عمر سعد چلایا کہ اس گھوڑے کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ، کیونکہ یہ رسول خدا کا بہترین گھوڑا ہے۔ بہت سے یزیدیوں نے اسے گھیر لیا تاکہ پکڑیں، لیکن ذوالجناح اپنے پاؤں سے مار کر سب کو دور کرنے لگا۔ اسی عالم میں اس نے 40 یزیدیوں کو قتل کیا۔ بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ اس نے 80 یزیدیوں کو جہنم واصل کیا۔ عمر سعد چلایا کہ اسے چھوڑ دو تاکہ میں دیکھوں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ ذوالجناح نے جب امن کا احساس کیا تو امام حسین علیہ السلام کے زخمی بدن کے قریب آیا، بدن کو چوما، اپنے بالوں کو خون حسین سے رنگین کیا اور امام علیہ السلام کا بدن بہت دیر تک سونگتا رہا۔ پھر بلند آواز سے چلانے لگا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ وہ چلا کر کہہ رہا تھا، ہائے ظلم، ہائے ظلم اس امت کا جس نے دختر رسول کے فرزند کو قتل کیا۔ پھر اس نے خیمے کا رخ کیا، وہ چلاتا جاتا تھا، اس کی گریہ و زاری کی آوازوں سے تمام صحرا گونج اٹھا۔ آخر کار خیموں میں جا کر بیبیوں کو یہ خبر دی کہ امام علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ ذوالجناح کے بارے میں ایک روایت کہتی ہے کہ اس نے چیختے ہوئے وہیں خیموں کے پاس زمین پر اپنا سر مار مار کر جان دے دی۔ دوسری روایت کہتی ہے کہ یزیدی سپاہی اس کو پکڑنا چاہتے تھے، لیکن ذوالجناح یزیدی سپاہیوں سے بچتا ہوا نہر فرات تک گیا اور اسی میں ڈوب کر اپنی جان دے دی۔ بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو یہ بھی ان کے ساتھ دوبارہ پلٹ کر آئے گا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔